دوستو آج ہم زمین کے اس خطے کی بات کریں گے، اس ٹکڑے کی بات کریں گے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اور یہ میرا پیارا وطن ہے۔ میں اپنی بات کرنے سے پہلے بہت شکر گزار ہوں یوٹیوب کا، جس نے مجھے اور ہر انسان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ تو الحمدللہ میرے وطن میں معدنیات کے بھی خزانے ہیں، میرے وطن میں جنگلات بھی ہیں، میرے وطن میں عظیم الشان پہاڑ بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ندیم اپنے یوٹیوب چینل زمین سے آسمان تک کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو آج ہم زمین کے اس خطے کی بات کریں گے، اس ٹکڑے کی بات کریں گے جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، اور یہ میرا پیارا وطن ہے۔ میں اپنی بات کرنے سے پہلے بہت شکر گزار ہوں یوٹیوب کا، جس نے مجھے اور ہر انسان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ وہ اپنی بات کو پوری دنیا میں نشر کر سکتا ہے۔ I am very thankful to YouTube۔ Anyways، اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ دوستو وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح میرے پیارے پاکستان، میرا کنٹری، اس سے جو میری محبت ہے، یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے اپنے وطن کے حکمرانوں سے، اپنے وطن کے اقتدار والوں سے، اپنے وطن کے عدلیہ کے ججز سے، اپنے وطن کے بیوروکریٹ سے، اپنے وطن کے صحافیوں سے، اپنے وطن کے بزنس مینوں سے، اپنے وطن کے علماء سے، اور اپنے وطن کے مجھ جیسے عام انسان سے بھی۔ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کو پرکھنے کے لیے کہ یہ ملک کیسا ہے، تو اس میں جن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنے موسم ہیں۔ اس ملک کے اندر پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، سمندر ہے، معدنیات ہیں۔ تو میں نے جب اس پہ غور کیا تو الحمدللہ میرے وطن میں معدنیات کے بھی خزانے ہیں، میرے وطن میں جنگلات بھی ہیں، میرے وطن میں عظیم الشان پہاڑ بھی ہیں، میرے وطن میں پنجاب، جو جس صوبے سے میں تعلق رکھتا ہوں، ویسے تو میں اپنے وطن کے انگ انگ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جس صوبے میں میں رہتا ہوں اس کا نام ہی پنجاب ہے، یعنی 5 آب، 5 دریاؤں کی زمین۔ ابھی تھوڑے دن پہلے دوستو مجھے ناران بابو سر ٹاپ تک جانے کا موقع ملا۔ کیا عظیم الشان پہاڑ تھے، کیا عظیم الشان ہریالی تھی۔ اس سے کچھ سال 1.5 سال پہلے مجھے وادی نیلم جانے کا موقع ملا۔ کیا جنت تھی وہاں، کیا خوبصورتی تھی، کیا پانی اور چشمے ایسے بہہ رہے تھے جیسے آسمان سے کوئی علم اور نور اتر رہا ہو۔ کمال کے میں نے فطرت کے نظارے دیکھے۔ یہ ساری چیزیں جب یہاں موجود ہیں ہمارے ملک میں، تو پھر مجھے یہ دیکھنا ہے
کہ میں اپنے اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں. کیا ہم اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے قومی مفاد کو تو قربان نہیں کر رہے کہیں؟ مجھے سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اور پھر مجھے انتہائی ادب کے ساتھ اپنے تمام اکابرین سے گزارش کرنی ہے کہ خدا را میرے اس ملک کی خاطر جو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے ہمیں، اپنے ذاتی مفادات کو پسے پش ڈال دیں. تمام ہمارے اکابرین، تمام ہمارے بڑے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ میرے دوستو، میرا ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے ایک خواب ہے کہ باہر کے ملکوں کے لوگ مثال دیں کہ یار پاکستان میں جس قسم کی عدالتیں ہیں، کیا حق کا بول بالا کرتی ہیں، کیا انصاف کے ترازو کو پورا ناپ تول کر فیصلے دیتی ہیں. یہ میرا خواب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایک جیسے لوگ ہیں، بہت عظیم الشان اس دھرتی کے پتر ہیں، بہت عظیم الشان، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. میں خود بھی سیکھ رہا ہوں اور اپنا ایک خواب بیان کر رہا ہوں کہ دوسرے ممالک کے لوگ مثال دیں کہ یار پاکستانی بزنس مین کی طرح بزنس کرو. ہمیں پاکستانی بزنس مین کے ساتھ کام کرنا ہے. وہ ایماندار ہیں، وہ وقت کے پابند ہیں، وہ کوالٹی کا خیال کرتے ہیں، وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. آپ دیکھیں تو صحیح میرے دوستو، ہمارا ملک ایجوکیشن میں کتنے نمبر پر ہے؟ یقیناً بہت دور ہے. ہمارا ملک کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ دنیا کے ممالک میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ یقیناً بہت پیچھے ہے. ہمارے ملک کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ عوام کی خدمت میں بہت اعلیٰ لوگ بھی ہیں، لیکن عمومی نہیں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ عوام کی خدمت میں ہمہ مشغول ہیں؟ اور میں صرف بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی عوام کی بھی بات کر رہا ہوں. ہمارا مزدور بھی جب کام کرتا ہے تو وہ بھی ایمانداری کے ساتھ پورے 8 گھنٹے ہمہ تن اپنے کام کی طرف توجہ نہیں دیتا. اپنے رزق کو حلال کرنے کے لیے پورا وقت دیا جائے اس کام میں اور پوری توجہ کے ساتھ کیا جائے. ایک حکمران عوام کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. کیا ہمارے حکمران ہمیں باپ جیسی شفقت دے رہے ہیں؟ میں تمام اکابرین سے، تمام چیف سے، ہمارے علماء دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پھیلا رہے ہیں. سب دوست، سب اکابرین، حکمران، ہمارے صحافی حق و باطل کے فرق کو سمجھیں. یہ جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر عوام کے مفاد کے لیے اپنی جان، تن، من، دھن کی بازی لگا دیں. اور یہ خواب جو ہے میرا نہیں، بہت پاکستانیوں کا یہ خواب ہے، سب پاکستانیوں کا یہ خواب ہے کہ ہم بھی بہار دیکھیں، ہم بھی اپنے ملک میں بہار دیکھیں. ہر پاکستانی کا
جان مال محفوظ ہو، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ہم ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ نہ بنے، ہم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے راستے میں حائل نہ ہوں، ہمارے بچوں کو پورے مواقع ملے کہ وہ علم حاصل کریں۔ ہمارے ملک میں یقین کریں اتنی زرخیزی ہے کہ ہمارے پنجاب میں سبزیوں کے لہلہاتے کھیت ہیں، چاول کی گندم دیکھے طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ گندم ہم جتنی چاہیں اگا سکتے ہیں۔ خوشاب کی طرف چلے جائیں تو ٹماٹروں کے کھیتوں کو دیکھ کر گرینری اور ریڈش ٹون مزہ آ جاتا ہے۔ ہم بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں پر انگور اور سیبوں کے جو لہلہاتے کھیت ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو اتنی نعمتوں سے لبریز ملک میرا، میں تمام اپنے سمیت تمام اوپر سے لے کر نیچے تک ہر انسان سے منت کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ اس ملک کی قدر کیجئے۔ یہ بہت بڑا گفٹ ہے، یہ میرا وطن ہے۔ اس کی خاطر جان کی بازی لگائیں۔ ہر بندہ اپنے انفرادی طور پر کوشش کرے۔ اگر ہم ایک سال بھی اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفاد پر قربان کر دیں، ایک بزنس مین ایسے بزنس کرے جو بزنس کے واقعی اصول ہیں، حکمران اپنی عوام کو اپنی اولاد کی طرح ڈیل کرے، ہماری عدلیہ بغیر کسی کو دیکھے کہ وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، آنکھیں بند کر کے انصاف کرے، ہمارے علماء صرف وہی بیان کریں جو حق ہو، حق کے سوا کچھ بیان نہ کریں۔ اگر ہم ایک سال پورے 25 کروڑ عوام پوری نیت اور دل کے ساتھ شب و روز اپنے ملک کو عظیم بنانے کے لیے سٹرگل کریں، اپنے اندر کمیوں کو دور کریں، یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ تو میں اس خواب کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد شرمندہ تعبیر ہوگا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ۔